دوسری چیز کیا ہے؟ یا ایھا آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دوسری چیز کیا ہے؟ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کرے. انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے تو بہت سی چیزوں کے اپنی خواہشات کے اوپر قابو پا لیتا ہے. اگر مال نہیں ہے اتنا تو کیا ہوا کہ اچھا کپڑا نہیں پہنا تو چلیں ایک ایوریج کپڑا پہن کے گزارا کر لیا. کھانا بہت اچھا نہیں بھی ہے تو چلیں دال روٹی چاول کھا کے گزارا کر لیا. لیکن جب اولاد کا معاملہ آتا ہے تو بہت سے لوگ کیا ہیں، اولاد کے معاملے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. ہر انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد اچھا کپڑا پہنے، اچھے اسکول میں جائے، اچھی ایجوکیشن حاصل کرے، اچھی یونیورسٹی میں پڑھے، پھر اس کی شادی ہو تو اچھے طریقے سے ہو. تو کیا ہوتا ہے کہ اس اپنی اولاد کے لیے ہر انسان کیا کوشش کرتا ہے کہ اس کو دنیا میں سب سے بہترین چیز ملے، ہر چیز اس کی بہترین ہونی چاہیے. اب جب یہ خواہش حلال طریقے سے نہیں پوری ہوتی تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ حرام کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. اب جو سیلری آ رہی ہے حلال طریقے سے اس سے تو برانڈڈ کپڑا نہیں خریدا جا رہا، لیکن جب میرے بچے جاتے ہیں جی دوستوں کے درمیان تو دوست بات کرتے ہیں کہ میں تو جارجو ارمانی پہنتا ہوں، تو میں گوچی پہنتا ہوں، اور میں پیئر کارڈن پہنتا ہوں اور پھر بچہ آگے کہتا ہے کہ ابو یہ سارے عجیب سے نام ہیں، میں کون سا برانڈ پہنتا ہوں. تو بچوں کو پتہ لگتا ہے بھئی آپ تو کوئی برانڈ نہیں پہنتے، آپ تو نان برانڈڈ پہنتے ہیں. تو فوراً کیا ہوتا ہے، ایک کمپلیکس کا شکار ہونا شروع ہوتا ہے بلا وجہ کے کہ اچھا میرے بچے نہیں پہنتے تو کتنی عجیب سی بات ہے. اچھا میرے بچے کے دوست کے پاس تو آئی فون ایکس ہے، میں اس بیچارے کو ابھی تک میں نے گیلیکسی 5 پکڑایا ہوا ہے سو یہ کمپیریزن شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا ہے، اگر انسان افورڈ نہیں کر پاتا تو پھر کیا کرتے ہیں کہ حلال طریقے سے کرنی ہو رہا، اور اس چیز کو کہ صرف ہمارے بچے جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے اچھے لگنے چاہیے، اور کوئی ہمارے بچے کے بارے میں پوچھے تو ہمیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے یار ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے. تو پھر کیا ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام راستے اختیار کرنا شروع کرتے ہیں. اکثر لوگ رشوت لینا شروع کر دی، جھوٹ بول کے مال کمانا شروع کر دیا، کسی غریب کا مال دبا لیا، دھوکہ دے کے مال کما لیا. یہ سب کیا ہے، حرام طریقے ہیں. اور یہ اب کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اولاد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی شروع ہوگی. جب اپنی ذات تک تھا تو خود نہ خود تو ایک لمیٹڈ لائف میں حلال طریقے سے گزارا ہو رہا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اولاد کی محبت نے اتنا زیادہ اس کو ٹیک اوور کر لیا کہ ان کی محبت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی شروع ہوگی. تو کیا ہے کہ اولاد کی محبت جو ہے اس کے بارے میں بھی کیا فرمایا کہ تمہاری اولاد تم اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ حج فرض ہو جاتا ہے، اتنا مال آیا، اتنی اللہ نے مال میں وسعت دی کہ آپ پہ اوپر حج کیا وہ فرض ہو گیا، لیکن کیوں حج نہیں کرتے؟ کہ بھئی ابھی میں یہ مال جو ہے وہ سیو کروں گا، میں سیونگ کروں گا کیونکہ ابھی میں نے بچوں کی تعلیم پہ لگانا ہے، پھر جب تعلیم پوری ہو جائے گی پھر میں ان کی شادی کرنی ہے، پھر جب شادیاں سب کی کر لوں گا تو پھر میں حج پہ جاؤں گا. تو اس سارے پروسیس میں کیا ہوا، 20 سال گزر گئے. 20 سال پہلے سے حج فرض ہوا تھا، لیکن اس چکر میں کہ پہلے اپنے بچوں کو سیٹل کرنا پھر اللہ کے اس حج کے فریضے کو ادا کروں گا، یہ کیا ہوا، یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ کی اطاعت سے کیا ہوا، غافل ہو گئے. اور کیوں ہوئے، کس وجہ سے کیا، اولاد کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے. تو یاد رہے کہ جس پہ حج فرض ہے تو یہ سب سے پہلے اس فریضے کو ادا کرنا ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ بعد کی ہیں. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اگر آپ پہ حج فرض ہو گیا اور آپ حج پہ پیسے لگا دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے خرچے نہیں پورے کرے گا یا آگے کے ضروریات نہیں پوری کرے گا. یہ کیا ہے کہ یہ فوراً حج کرنا کیا ہے، وہ لازمی ہوتا ہے. تو اپنی اولاد کے چکر میں کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی مت کریں. اسی طرح کیا گھروں میں شادیوں کا جب سلسلہ ہوتا ہے بچوں کی، اچھی خاصی زندگی چل رہی ہوتی ہے، اطاعت والی زندگی چل رہی ہوتی ہے، جو ہی بچے کی شادی آئی تو کیا ہوا، چلو بھائی سب کو اکٹھا کرو، تھوڑا سا ناچ گانا کر لو. اور پھر کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کیا دیکھیں تھوڑا سا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ہم لمبا چوڑا پروگرام نہیں کر رہے، بچے بچی ہیں آپس میں تھوڑا سا ڈانس پارٹی کریں گے بس، اس کے علاوہ کوئی سیریسلی کیا مطلب ہے کہ لڑکے لڑکیاں جب ناچ گانا کریں گے صرف اس وجہ سے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کہے گا کہ میری شادی آئی تھی اور اتنی روکی سوکی شادی کر دی آپ نے، کوئی ہلا گلا نہیں ہوا، کوئی ڈانس نہیں ہوا، کوئی موویز نہیں بنی، کوئی لڑکے لڑکیوں نے شغل میلہ نہیں کیا. تو یہ کیا ہے، یہ بھی ہم کب کرتے ہیں، جب اپنی اولاد کی محبت اور ان کی خواہش کو پوری کرنے میں کیا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں.